آج ہم سلسلہ ہمارا ہے سوال جواب کا سلسلہ، اور سوال جواب کے اس سیشن میں موضوع جس کا ہم نے بہتر سمجھا کہ اس کو پہلے جواب دیا جائے، وہ عیسیٰ علیہ السلام والا مسئلہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کمنٹس آئے ہیں، جن لوگوں کے جو ان کے اعتراضات ہیں، پہلے میں وہ سامنے رکھ دوں۔ ایک صاحب نے تو خیر مجھے قادیانی قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قادیانی پہ میرے بھائی ایسا ہے کہ یہ جو مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، اور یہ ابھی کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ یہ 3 ہجری سے اس کے اوپر جو ہے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور اس ٹائم کے بھی بڑے بڑے محقق جو تھے انہوں نے اپنا یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ اور یہ مفسری اصل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر ایک صاحب نے کہا جی یہ نظریہ غامدی صاحب کا ہے۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کو میں نے مطالعہ بھی کیا ہے اور ان کو سنا بھی ہے، اور کچھ پوائنٹس میں مجھے ان سے اختلاف بھی ہے، لیکن بہت ساری باتیں ان کی صحیح بھی ہیں۔ اگر ایک چیز خلاف قرآن ہو تو وہ کوئی بھی کہے ہمارے لیے صحیح ہے۔ ہاں، اب یہ اور بات ہے کہ لوگ اس کو نشانہ بناتے ہیں اس بات کو کہ کسی پر فتویٰ لگا دینا۔ یہاں مفتیوں سے زیادہ فتوے تو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں، کسی کو بھی قادیانی بنا دینا، کسی کو کافر کہہ دینا، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ خیر، کسی کے کہنے سے نہ میں قادیانی ہو جاؤں گا اور نہ ہی میں کافر ہو جاؤں گا۔ رہ گئی بات قادیانی کی، تو قادیانی تو یہ جملہ کہہ کے پھنس گئے۔ وہ تو ایک طرف تو یہ مانتے ہیں اس بات کو وہ بھی، لیکن دوسری طرف وہ پورا کا پورا جو ہے حدیث سے لے کے انہوں نے وہی کیا ہوا سلسلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نزول عیسیٰ نہیں ہے، لیکن تو پھر وہ جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا ہے مسیح موعود، یعنی مسیح موعود کا مطلب ہے مہدی اور مسیح، تو ایک طرف انکار دوسری طرف اقرار۔ تو وہ تو ان کا ہمارا کسی پوائنٹ پہ اختلاف نہیں ہے سوائے ختم نبوت کے، کیونکہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اس لیے ہم ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ باقی جہاں تک نظریات اور عقائد کی بات ہے، تو عقائد کا مسئلہ تو یہاں ہمارے جو مسلمانوں کے مذہب کہوں گا میں، اس کے اندر بھی ہے۔ دیوبندیوں میں، بریلویوں میں، اہل حدیث میں شدید اختلاف ہے، اور حنفی ہو کے دونوں، دیوبندی اور بریلوی دونوں حنفی ہیں، ان میں شدید اختلاف ہے۔ تو باقی معاملات تو میں جو بھی ہے وہ تو خیر مسئلہ چلتا رہے گا، لیکن ختم نبوت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، بس یہ ہمارا اختلاف ہے ان سے۔ باقی اگر وہ قرآن کی کوئی آیت پیش کر رہے ہیں اور وہ مطابقت رکھ رہی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، جہاں وہ معنی چینج کرتے ہیں یا وہ اس سے ہٹ کے بات کر رہے ہوتے ہیں یا کہیں روایتیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی، اس سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم اعتراض کرتے ہیں اور وہاں ہم نہیں مانتے ان کو۔ تو یہ کہنا کہ جی غامدی صاحب تو مطلب، یعنی یہ غامدی صاحب کی جہاں تک بات ہے تو صرف غامدی صاحب نہیں ہیں، علامہ تمنا امادی ہیں، حبیب الرحمن کاندلوی صاحب ہیں، عزیر احمد صدیقی صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے کہ مفسرین اور مفکرین کا مسئلہ ہے اصل میں، یہ کہ جو مفسرین ہیں وہ ظاہر تفسیروں سے جو چلا آ رہا ہے اس سے لے کے انہوں نے جو بھی بیان کیا ہے، اور مفکرین جو ہے جو فکر کرتے ہیں اس کے پر، یا محققین کہہ لیں آپ، جنہوں نے تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد وہ نظریہ اپنا وہ لے کر آئے قرآنی، تو وہ ان کے مطابق وہ جو بات کرتے ہیں وہ اس کے مطابق ہے۔ اب اگر کوئی محقق ہو اور تحقیق کر کے یہ بتائے کہ یہ چیز جو ہے، اگر کوئی عالم غلط بیان کر رہا ہے اس کو، اور اگر کوئی تحقیق کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز یوں ہے، اور آپ بھی غور کرتے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے، تو آپ کو پورا اختیار ہے، کیونکہ آپ کسی عالم کو، میں نہیں سمجھتا آپ کسی عالم کو جواب دے ہو، آپ اپنے جواب دے خود ہو۔ تو کسی کے اوپر فتویٰ لگانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا فتویٰ لگانے سے۔ اب مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو سوالات آئے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو انہوں نے کہا انی متوفی کا جو بات ہے، تو انہوں نے کہا یہ مستقبل کی بات ہے، اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ ایک صاحب نے قیامت کی نشانی کی بات کی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی، اس مسئلے کو بھی سامنے رکھیں گے ہم، اور پھر بات کریں گے۔ اگر میرا خیال ہے کہ جنہوں نے سوال کیا یا تو انہوں نے پورا پروگرام میرا دیکھا نہیں ہے، شروع سے آخر تک اگر اس کو دیکھیں گے تو میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں۔ اس پروگرام کے اندر ایسا تھا کہ میں نے سب سے پہلے انجیل کا حوالہ دیا تھا، اور وہ کیوں دیا تھا کہ میں انجیل سے بھی رد دکھا رہا تھا، مطلب یہ تو حدیثوں کا رد ہے نا، میں تو انجیل کے اندر رد دکھا رہا تھا کہ میں نے وہاں یوحنا کی انجیل کوٹ کی تھی، اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ، اور اس کے علاوہ 3 جو انجیل ہیں ان کی، جس کے اندر متی ہے، مرقس ہے اور لوقا ہے،
ان تینوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کا عقیدہ کیا بنتا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پہ جان دی اور تیسرے دن جی اٹھے، اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے۔ اب یہ ان کا نظریہ ہے یا ان کا عقیدہ ہے، تمام عیسائی اس پہ متفق ہیں جو عقیدہ تھا۔ اس لیے میں نے وہ کوٹ کیا تھا اس کے اندر حوالہ یوحنا کا باب نمبر 19 میں نے بتایا تھا کہ اس میں تو اس کے حساب سے تو ان کا نظریہ یہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو جب میں انجیل سے دکھا رہا ہوں تو قرآن تو ظاہر ہے میری اپنی کتاب ہے جس کو میں زیادہ پڑھتا ہوں، جس پہ میرا ایمان ہے، تو اس کے اندر کہیں ایسا نہیں لکھا پورے قرآن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا۔ اب وہ زندہ جو ہے ترجمہ جو کیا گیا ہے پورا اس کی بھی وضاحت کر لیں گے پورا کہاں آتا ہے۔ تو بہرحال آنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، یعنی اللہ نے، اس کا مطلب ہے اللہ معاف کرے، اللہ نے ادھوری بات کہہ دی کہ اٹھا تو لیا واپس نہیں آئے گا۔ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے موت دی تھی، اور اس کے بعد ان کو زندہ بھی کیا۔ تو وہاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں قرآن، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو موت اجل ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے موت غیر اجل، اسی طرح وفات اجل کہہ لیں یا وفات غیر اجل کہہ لیں۔ تو اجل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اجل میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ واپس نہیں آئے گا، وہ آخرت کا ہی معاملہ ہے۔ اور غیر اجل میں کہیں بھی ہے اگر قرآن کے اندر، تو اللہ میں آپ کو 2 حوالے دیتا ہوں۔ ایک تو میں آپ کو عزیر علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ غیر اجل تھی ان کی موت، 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کیا۔ اسی طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے، تو جو بھی وہ وہاں پر جب نکلے تو جو زلزلہ آیا تھا اور جو جس پہاڑ پہ تھے وہ، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو موت دے دی اور پھر دوبارہ ان کو اٹھا کھڑا کیا۔ تو وہ بھی وفات غیر اجل ہے۔ اگر وفات اجل ہوتی یا موت اجل ہوتی تو پھر واپس قیامت کے دن ہی آنا تھا۔ تو یہ جو معاملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یہ وفات غیر اجل ہے۔ اور جہاں بھی غیر اجل کا معاملہ ہے قرآن میں اس کی وضاحت آئی ہے، چاہے وہ ان کا واقعہ ہو، ایک پیغمبر کا واقعہ ہے اس کا بھی آیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا ان کو، اس کی وضاحت کی ہے۔ اب وہاں پر بعثنا بھی ہے کہ یعنی دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے جو آیا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی آیت نہیں آئی قرآن کے اندر جس سے پتہ چلے کہ یہ موت غیر اجل ہے یا وفات غیر اجل ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، وضاحت نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا تو یہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی۔ فلن تجد اللہ سنت فلن یعنی کہ ہرگز نہیں، تجدہ تم پاؤ گے، سنت اللہ کی سنت کو تبدیلا کہ وہ بدل گئی ہو۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو اس کی وضاحت آتی ہے۔ تو بھائی اگر وضاحت آپ کو ملے قرآن میں تو مجھے بھیج دیجئے، اور ایسا تو کچھ نہیں ہے کیونکہ میں عرصے سے پڑھتا رہا ہوں، میں نے تو اس کے اوپر بہت غور کیا ہے، اور کہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو روٹ ورڈ سے پورا سرچ بھی کیا ہے قرآن میں کہ یہ لفظ کتنی دفعہ آیا ہے، اور ان ساری آیتوں کو نکال کے دیکھا ہے۔ تھوڑی سی مشقت ہے، اگر آپ کریں تو یہ آپ کے بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اب ہماری یہاں کیونکہ ہم لوگ وہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اس نے اس کو کہا، سامنے سنا، ہاں جی انہوں نے اس کو آگے بڑھا دیا، اس طرح وہ تفسیروں کے اندر تو سارا یہی ہے۔ میں اگر آپ کو کھل کے بتاؤں تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے ہی نہیں، اسلام سے اس عقیدے کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عیسائی عقیدہ ہے، بائبل کے اندر موجود ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں انجیل میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ یوحنا کی انجیل کو چھوڑیں، باقی 3 رہ جاتی ہیں، لوقا ہے، مرقس ہے اور متی ہے، ان تینوں میں پڑھیں آپ کو مل جائے گا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا۔ وہاں قرآن نے تو بلکہ اس کی نفی کی ہے، اور قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب وہ الفاظ کو یہ جو پورا لیا گیا ہے کہ پورا اٹھا لیا، تو اگر میں آپ کو ایک لفظ بتا رہا ہوں، انی متوفی کا ترجمہ انہوں نے کہا پورا اٹھا لیا۔ تو متوفی جو لفظ ہے یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، آپ قبرستان جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ متوفی، اور ساتھ میں اس کا سن دیا ہوتا ہے کہ یعنی اس نے وفات پائی اس سن میں۔ تو وہاں پر آپ کیا اس کا یہی ترجمہ کریں گے کہ پورا؟ تو یعنی سب کے جسم جو ہے وہ جسم سمیت گئے سارے، یعنی وہ مردہ جو دفنا کے آ رہے ہیں آپ، تو وہ کیا جسم کے ساتھ چلا جاتا ہے؟ اگر یہی قانون ہے
تو المتوفی کیوں لکھتے ہو پھر؟ یہاں بھی متوفی کا لفظ ہے، متوفی کا، اب یہ کا مخاطب کے لیے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے موت دوں گا ورافع کو اور اٹھا لوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا یہ پیشن گوئی ہے، پہلے پیشن گوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا عمل سامنے آتا ہے. تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کہہ دیا کہ موت دے کے اٹھاؤں گا اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے تو پہلے پیشن گوئی ہوتی ہے، اور پیشن گوئی ہمیشہ مستقبل کے لیے ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا معمہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا. اس کی وضاحت اگر آپ دیکھیں تو وہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے اوپر آپ غور کریں، وہاں پیشن گوئی نہیں ہے کیا کہ جب یہ فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے اور یہ پیشن گوئی ہے پوری کی پوری. اذا جاء نصر اللہ، جب مدد آ جائے، یہ بھی مستقبل کی بات ہے، والفتح اور فتح نصیب ہو جائے. اور پھر ورأیت الناس یدخلون، تم دیکھو کہ لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں. اس ٹائم تک ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ آگے اللہ کی پیشن گوئی تھی. پھر انا اعطیناک الکوثر، جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو پھر وہاں کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اب وہاں وہ پیشن گوئی تھی، یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ عمل کرو. ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی، جو کثرت کا وعدہ تھا وہ ہو گیا. یہ اس کا جواب ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہیں ان کو زندہ اٹھایا ہوتا تو آگے کچھ تو وضاحت آتی. آنے کی تو کوئی وضاحت نہیں ہے. اب آنے کا یہ خود بناتے. وہ کیوں بناتے کہ جتنا بھی یہ معاملہ چل رہا ہے یہ سب بیبلیکل تھیوری ہے. وہاں سے لے کے انہوں نے تفسیر کے اندر پوری، صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، اور دوسری کئی جگہ پر ہے بیبلیکل تھیوری جو انجیل میں. اگر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں اس کے اوپر. وہ ایک صاحب جو ہے ان سے نماز پڑھایا کرتے تھے مسجد میں. ایک دن وہ نہیں تھے تو میں نے نماز پڑھا دی تھی ان کی جگہ. تو بہرحال وہ یہ تھا کہ میں جلدی میں تھا، میں سلام پھیر کے اور میں نے دعا نہیں کرائی بلکہ میں نکل گیا. تو اس پہ ان کو اعتراض ہوا جب ان کو پتہ چلا کہ جی آپ نے تو نماز غلط کر دی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ ثابت کر دیں. میں نے کہا اگر آپ ظاہر ہے، میں نے ان سے پوچھا نماز کا طریقہ کہاں سے آپ نے لیا؟ کہ حدیث سے لیا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. میں نے کہا یعنی اب میں نے ان کو جان کے کہا کہ قرآن کی طرف نہیں لے کر آیا. میں نے انہیں سے پوچھ لیا آپ کہاں سے لیتے ہو آپ نماز کا طریقہ؟ انہوں نے کہا میں نماز کا طریقہ حدیث سے مانتا ہوں. میں نے کہا آپ مجھے ایک ضعیف روایت دلا دیں کہ جہاں پر یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی فرض نماز کے بعد مطلب یعنی اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے اور سب پیچھے سے آمین کہتے تھے. میں نے کہا ضعیف روایت دلائیں گے تو میں فرداً سب سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو بہرحال وہ اس کے بعد کبھی وہ مجھ سے اس ٹاپک پہ نہ میرے پاس وہ آئے. کبھی اگر ان کو ملتی تو وہ یقین نہ آتے کوئی روایت اس طرح. میں نے کہا کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے اس کے اوپر. تو میں نے کہا یہ تو دعا آپ کا اپنا عمل ہے کہ اگر آپ کو جو دعا مانگنا ہے، اب مجھے جو مانگنا ہے وہ میں اللہ سے چاہتا ہوں، میں اللہ سے وہ مانگوں گا. آپ کو جو مانگنا ہے آپ مانگیں. ہاں اجتماعی دعا کبھی ہو جاتی ہے تو وہ تو جیسے اجتماعیت ہوتی ہے جمعے کے اندر یا عیدین کے اندر یا کہیں ایسے موقع پہ دعائے خیر کے لیے ہم کر رہے ہیں تو وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس سب اکٹھے ہو کے وہ ایک پرٹیکولر. لیکن فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثابت نہیں ہے. مانگنے پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، ہو سکتا ہے تواتر سے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں، میں بھی اس کا منع نہیں ہے یہ. تو یہ فروعی مسئلہ ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ تو ان مسئلوں پہ تو اس سے کوئی دین کے اوپر فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال وہ مختصر یہ کہ وہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی. جب میں نے ان کو حدیث کی بات کی تو وہ حدیث مجھے سنا رہے تھے، حدیث قدسی کہہ کے. تو وہ حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ نے بھی یہ حدیث کہیں نہ کہیں سنی ہو کسی مولوی سے یا کسی عالم سے. تو وہ حدیث میں یہ انہوں نے بتایا مجھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نیکوکاروں کو اور گناہ گاروں کو الگ کر دیں گے اور گناہ گاروں سے کہیں گے بتاؤ میں بھوکا تھا تو تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، اور جب میں جب بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. تو لوگ کہیں گے اے خداوند اے باری تعالیٰ ہم نے ایسا کب کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جو سلوک تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سمجھو میرے ساتھ کیا. میں ایک دم چونکا. میں نے کہا یہ حدیث قدسی کہہ لیں گے. ہاں جی حدیث قدسی ہے، یعنی حدیث قدسی سے مراد اللہ کے لیے حدیث ہے. تو میں نے ان سے کہا کر 1 منٹ اگر آپ انتظار کر لیں تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں. ان دنوں میں انجیل کا مطالعہ کر ہی رہا تھا اور یہ بات مجھے یاد آئی اچانک. یہ تو میں نے انجیل میں پڑھا تھا. میں نے انجیل کھولی اور ان کے سامنے رکھ دی. میں نے کہا حضرت یہ پڑھیں، آپ خود پڑھیں. تو وہاں لکھا ہوا تھا یسوع خداوند باپ کے بیٹے قیامت کے دن تخت پہ خدا کی دانی جانب بیٹھے ہوں گے اور وہ نیکوکاروں کو اور گناہ گاروں کو الگ کر دیں گے اور گناہ گاروں سے کہیں گے بتاؤ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے.
تو لوگ کہیں گے اے یسوع خداوند ہم نے ایسا کب کیا؟ سو وہ فرمائیں گے جو سلوک تم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سمجھو میرے ساتھ کیا۔ میں نے ان کو کہا کہ ان دونوں میں موازنہ کر لیں آپ، کہ آپ مجھے کیا سنا رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ تو انجیل میں ہے، میں نے کہا یہ قرآن کی بات تو نہیں ہے نا، یہ انجیل کی بات ہے۔ تو اگر وہ روایت انجیل سے لی گئی تو وہ اسرائیلی روایت ہے، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ تو وہ بڑے حیران ہوئے اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ تو وہ بہرحال مجھ سے کہنے لگے کہ یار مجھے نا اس کا حوالہ لکھ دیں۔ میں نے کہا آپ لکھ لیں، آپ کے سامنے ہے پڑا ہوا، تو دیکھ لیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جو کبھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو دکھا بھی دیں گے، کھول کے دکھا دیں گے۔ تو یہ معاملہ ٹوٹل عیسائیت والا ہے، جو اسلام کے اندر یہ مذہبی اکابرین نے اس کو جو ہے اسلام کے اندر ڈال دیا ہے، اور ڈالنے کے بعد وہ روایتیں لیے اسرائیلی روایتوں سے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہ گئی بات قرآن سے سمجھنے کے لیے، تو متوفی کا جو ہے اگر اس کا روٹ وفی ہے، واو فے اور چھوٹی ہے وفی، ابھی اس کو ہم وفات کہہ لیتے ہیں آسان الفاظ میں، کہ ہم روٹ کو چھوڑیں وفات کہہ لیں۔ اب وفات سے ہی متوفی ہے، متوفی کا بھی اسی سے ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس کے معنی علماء جو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب پورا پورا بھی ہے اور یہ معنی بھی ہے، بالکل جی میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ اس کا مطلب یہ بھی اور یہ بھی ہے، لیکن یہ جملہ بتائے گا کہ کہاں پر کیا لفظ لیا جائے گا۔ میں بھی آپ کے سامنے قرآن کھولتا ہوں یا مجھے آپ دکھا دیں۔ وہ سورہ مطففین کے اندر بھی میں نے اس پروگرام میں یہ ذکر بھی کیا تھا، بلکہ میں نے اور بھی حوالے دیے ہیں، اگر آپ دوبارہ اس کو سن لیں تو جس طرح سورہ مطففین کے اندر ہے کہ ویل للمطففین، ہلاکت ہے وہ ناپ تول میں جو ڈنڈی مارتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے وہاں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، اب یہاں بھی یستوفون، یہ بھی وفی وہی روٹ ہے، یہ یہاں پورا پورا ہے۔ جب یعنی وہ لینے جاتے ہیں، پرچیزنگ کرتے ہیں، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون اذا کالوہم او وزنہم، ہاں اگلی آیت ہے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب کسی کو تول کر دیتے ہیں تو اس میں گھاٹی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر یہاں پر میں کہہ دوں گا کہ بھی بالکل وفات جو ہے یہاں پر وفی کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ پورے پورے کے سینس میں یہ موت کے بارے میں نہیں ہے، تو یہ جملہ بتائے گا ہمیں۔ اسی طرح اعمال کی کہیں بات ہے، اعمال کے بدلے کی بات ہے، تو اعمال کے بدلے کے لیے اگر آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، پورا پورا بدلہ وہاں پر آ رہا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، قرآن میں ہے، بلکہ سب نے ہی ترجمہ کیا ہے۔ لیکن یہاں متوفی کا مطلب انہوں نے جو پورا پورا کیا نا، پورا پورا اٹھانا، مجھے قرآن میں دوسری جگہ یہ لفظ یعنی زندگی اور موت کے بارے میں کہیں چل رہا ہو معاملہ، وہاں مجھے یہ لفظ آپ کوٹ کر دیں، پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہاں جہاں ملے گا میں آپ کے سامنے بلکہ ایک آدھ رکھ دیتا ہوں، میں نے کچھ نکالی تھی آیتیں، یہ بک مارک کیا تھا میں نے، یعنی سورہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 42 ہے۔ اس میں جو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ یتوفل انفسا حین موتہا، اب یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کا موت کا وقت آتا ہے تو اور اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آتی انہیں، تو بل یہاں پر دیکھیں لفظ ہے اللہ وفات دیتا ہے جان کو، یعنی روح کو، ٹھیک ہے، حین موتہا، جب ان کا موت کا وقت آتا ہے۔ اب یہاں پر جو توفی ہے، یہاں پر انہوں نے ترجمہ پورا پورا کیوں نہیں کیا؟ اگر وہاں پورا پورا کیا ہے متوفی کے اندر انہوں نے، تو یہاں یتوفی ہے تو یہاں بھی تو پورا پورا ہونا چاہیے، اگر اس کے معنی دوسرے بھی ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں جان کے ساتھ ہو رہا ہے، نفس کی بات ہو رہی ہے یہاں، اور یعنی جسم اور جان کی بات ہو رہی ہے یا نفس کی بات ہو رہی ہے، یہ لفظ ہمیں بتائے گا یہاں پر کہ ہم اس کا ترجمہ کیا لیں گے۔ تو یہ وفات کی بات ہو رہی ہے، انسان کے بارے میں جب آئے گا، زندگی اور زندگی سے ہٹنے کی بات آ رہی ہوگی، موت کی بات آ رہی ہوگی، وہاں موت ہی لیا جائے گا اس کا مطلب۔ ہاں کہیں بدلے کی بات ہو رہی ہے، کہیں مقدار کی بات ہو رہی ہے، تو آپ بالکل وہ لیں گے، اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کے معنی کیا لیے جائیں گے، اگر دو مطلب بھی ہوتے ہیں تو جملہ بتائے گا ہمیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں متوفی کا، اب کا کس کو مخاطب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نہ کوئی ناپ تول ہے، نہ ہی کوئی اللہ ان سے بدلے کی بات کر رہا ہے۔ وہ رافع کا بھی کہہ رہا ہے کہ جب میں اٹھاؤں گا تو اس کو تو موت دے کے اٹھاؤں گا۔ اب یہ
حیاتی رفع حیات کے ساتھ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس طرح اگر اس میں اگر آپ کو پریشانی ہو رہی تو میں آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ادریس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انہ کان صدیق نبی، کہ بے شک وہ ایک سچا نبی تھا۔ بل رفع اللہ علیہ مکانا علیہ، لور جو اور مضبوط ہو گیا، رفع اللہ علیہ، اللہ نے اٹھا لیا ان کو، مکان علیہ اونچے مقام پہ۔ تو اب آپ یہاں کیا کریں گے؟ وہاں بھی تو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر یہ اعتراض ہے کہ اللہ نے اٹھایا پورا تو یہاں بھی تو اللہ نے اٹھایا ہے، تو یہاں کیوں نہیں کہتے کہ یہ بھی واپس آئیں گے؟ ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا۔ یہاں تو اور زیادہ مضبوط ہے کہ اونچا مقام بھی دکھا رہا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کہنا یہ سمجھے خلاف قرآن ہے۔ اور رہ گئی بات اس کی، تو اس کو تو میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ آپ کا اجتہادی ہے ہی نہیں۔ یہ اس کے بارے میں یہ اصل میں مسئلہ ہے، اجتہاد کا مسئلہ تو نہیں کہیں گے اس کو، اس میں خطا کی غلطی کہہ سکتے ہیں کہ جو خطا ہوئی اور وہ چلی آ رہی، مفسرین اس کو لے کے آگے چلتے رہے، اور ایسا نہیں ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بہترین اس کا حل بتاتا ہوں کہ اگر آپ غامدی صاحب کے علاوہ میں نے 2-4 نام اور بھی لیے ہیں، آپ ابھی کرنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، جو مفتی کامران شہزاد 2 سال سے وہ بھی آ رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر، اور میری ان سے جو ہے ملاقات ہوئی تھی، حالانکہ اس مسئلے پہ میری کوئی بات نہیں ہوئی تھی ان سے، لیکن میں ان سے ملاقات کی تھی، میں نے ان کے گھر پہ جا کے دوسرے موضوعات پہ میری بات ہوئی تھی۔ تو وہ اصول حدیث پڑھاتے ہیں، مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ اصول حدیث پڑھاتے ہیں، تو پھر میں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا اپنا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو ان سے میں نے ٹائم لیا اور ان سے میں مل کر آیا تھا۔ ان کے لیکچر دیکھے میں نے، مجھے اچھا لگا کہ اصول حدیث کے اندر انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو دوسرے نہیں بتاتے۔ تو ابھی اس کے بعد میں نے ان کا پروگرام دیکھا تو ان کے اسی ٹاپک پہ 6 پروگرام انہوں نے کیے ہیں۔ اس کا جو پارٹ 6 ہے، یعنی 6 پروگرام میں اگر 6 کے 6 اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سی وضاحت مل جائے گی۔ انہوں نے سب کا ذکر کیا کہ جو اس کے قائلین ہیں، جو اس کے قائلین، کرتے اینڈ میں جو انہوں نے بھی متوفی کا جو ترجمہ وہ بھی وفات مان رہے ہیں اور کھل کے مان رہے ہیں۔ بل میں نے تو آپ کو پورا کی دوسری آیت دی ہے، لیکن ان کا انداز بھی اچھا ہے اور انہوں نے رجوع کیا ہے، اب رجوع کیا، اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں رجوع کر چکا ہوں اور میں اس کو موت ہی مانوں گا، کیونکہ وہ اور مفتی کامران شہزاد جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ چھوٹے موٹے مدرسے سے پڑھ کر آئے، پاکستان کے علاوہ وہ مدینہ سے بھی پڑھ کر آئے، وہ یعنی کہ وہ مدینہ کی بھی سند ہے اور اچھی تحقیق ہے ان کی۔ بہرحال تو آپ ان کو سن لیں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پھر تو وہ بھی قادیانی ہوں گے جو حنفی مفتی ہیں، آپ ان کو بھی فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ جی قادیانی ہیں۔ اب رہ گیا ہمارا مسئلہ ایک قیامت کی نشانی والا جو سوال تھا۔ تو سب سے پہلے تو یہ قیامت کی نشانی جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، میں بلکہ نکال لیتا ہوں۔ ہاں جی، اب قیامت کی نشانی دیکھیں، انی متفقہ اور رافقہ والی جو بات ہے اس کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں بھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں یہ، تو وہاں وہ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فلما توفیتنی، پھر جب توفیتنی، یہاں بھی وفات ہے کہ تو نے مجھے وفات دے دی، ٹھیک ہے، کنت انت رقیب علیہم، ان سے قریب اے باری تعالیٰ تو تھا، یعنی انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے لے لیں ہم یہ بات کہ چلو وہ آئیں گے، میں اس بات کو مان لیتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو پھر وہ آ جائیں گے، اور یہ والی بات جو ہے نا ان کے آنے کے بعد کی ہو رہی ہے، جس پہ لوگ جنہوں نے کہا تھا یہ مستقبل کی بات ہو رہی ہے نا، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ یعنی ان کے آنے کے بعد کی بات ہوگی اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، اگر تھوڑی دیر کے لیے یہی لے لیتے ہیں، تو یہ جب وہ آئیں گے دوبارہ تو کیا وہ نہیں بتا سکتے کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور اگر وہ یقیناً بتائیں گے پھر وہ، اور اگر وہ بتا دیتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر سوال کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو کہیں گے کہ اے باری تعالیٰ تو نے مجھے دوبارہ بھیجا اور میں ان لوگوں کو بتا دیا تھا، وہ اقرار کرتے، لیکن وہاں وہ لا علمی ظاہر کر رہے ہیں۔ اب یہ جو بات ہے قیامت کی نشانی، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر ہم اس عقیدے کو لیتے ہیں، عیسائیت کے عقیدے کو لیتے ہیں جس کا پرچار انہوں نے انجیل میں کیا ہے، ٹھیک ہے،
اور وہاں کے مطابق اگر ہم چلیں اور ہم یہ عقیدہ ان کا مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب تو خیر مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ صلیب نہیں وہ صلیب مانتے ہیں کہ ہوئی تھی اور تیسرے دن جی اٹھے تھے. یہاں کہتے ہیں صلیب نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ صلیب نہ ہونے کا ذکر ہے. وما قتلہ بھی لکھا ہے، وما صلبہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ہم یہ تو مان رہے ہیں صلیب نہیں ہوئی تھی ان کو، لیکن ہم یہ مان رہے ہیں کہ صلیب نہیں ہوئی، زندہ ویسے اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. یہ ہمارا کہنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، موت ہوئی تھی لیکن پھر تیسرے دن جی اٹھے تھے. بس ایک یہ فرق ہے. باقی آنے کے معاملے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، اور یہ بھی یہ کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہہ رہے ہیں قیامت سے پہلے آئیں گے. تو یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ مطلب یعنی قیامت سے، جب قیامت آئے گی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے یہ باتیں بھیجی ہیں تاکہ ہم اس سے اپنی اصلاح کر لیں. یعنی جن لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور وہ واپس آئیں گے، وہ کلیئر ہو جائے. تو بجائے یہ کہ ہم یہ ماننے کے، بلکہ یہ آیت تو اور وضاحت کر رہی ہے. اچھا یہاں پر ہے، اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہے، بس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اب یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری تابع داری کرو، یعنی دوسرے عقائد کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں اللہ کی تابع داری کرنی ہے ہم نے. انہ لعلم، علم للساعۃ، اب ساعت وہ گھڑی ہو رہی ہے، قیامت کی بات ہو رہی ہے. فلا تمترن، اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے تم پھر نہیں تم تمترن، تم شک کرنا، بحاظ کے اوپر واتبعونا، اور تم یہ ہے واتبعونا، اور تم میری اتباع کرو. اب ہم اللہ کی اتباع کریں یا ان روایتوں کی اور مفسرین کی اتباع کریں، پہلے تو آپ یہ سوچ لیں. اور اللہ نے تو یہاں واضح کر دیا ہے، اور قرآن کے اندر اب جب اللہ کی اتباع کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ وہ آئیں گے. اب وہ پورا صرف ایک جملے کے اوپر رکھے، فلما، وہ جو ایک جملہ ہے جو متوفی کو رافع کہاں، اس ایک جملے کو بیس بنا کے یہ ساری آیتوں کا رد ہو رہا ہے. اور قیامت کی نشانی کو بھی کہتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے، نشانی کو انہوں نے یہ بنا لیا کہ وہ قیامت کی نشانی ہے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ بنا لیا گیا اس کو اپنی طرف سے، جبکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ آئیں گے. مگر یہ صرف ان روایتوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے جو اسرائیلی روایتیں ہیں، جو ہمارے پاس بائبل سے آئی ہیں، ان روایتوں کو سچا ثابت کرنا، یعنی اس عقیدے کو ماننا جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، یعنی اس عقیدے کا پرچار ہے یہ. اور یہاں پر بدلنے کی کوشش کر رہی لیکن کی گئی ہے، لیکن بہت واضح الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھل کے کہہ دیا کہ قیامت کی علامت ہے، پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابع داری کرو، یہی سیدھی راہ. آگے لکھا یہی سیدھا ہے، یعنی ھذا صراط مستقیم، یہ لکھا ہوا آگے. اب اس کے باوجود اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہے تو بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جتنا میں نے قرآن سے غور کیا، اور میں نے ایسا نہیں ہے کہ صرف غور کیا، میں نے اس کے اوپر کافی کتابیں پڑھی ہیں اور کافی بھاگا ہوں، کافی بھاگ دوڑ کی ہے، اور علماؤں سے بھی ملاقات کی ہے، سوالات بھی کیے ان سے، اور حجت بھی کی ہے، سوالات بھی کیے اور حجت بھی کی ہے، جہاں انہوں نے جواب دیا اس پہ حجت کی ہے باقاعدہ. بلکہ ایک دفعہ تو میرے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے تو مجھے صرف یہ کہہ کے رد کیا تھا کہ آپ منکر حدیث ہو. ایک عالم نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ منکر حدیث ہو. میں بات کر رہا تھا قرآن سے، کہہ رہے نہیں، بولا ہر بات تو قرآن میں نہیں لکھی ہوگی نا. ان کا کہنا تھا ہر بات تو قرآن میں لکھی. میں نے کہا یہ تو بہت واضح ہو رہا ہے. انہوں نے بھی مجھے کہا تھا کہ یہ جو ہے جب کی بات ہو رہی ہے، جب وہ آئیں گے، جب کی بات ہو رہی ہے، تو میں نے کہا اگر آئیں گے تو یہ سوال کی گنجائش تو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ آخرت کے دن بات ہو رہی ہے، تو سوال کی گنجائش تو ختم ہو جا رہی ہے. وہاں تو وہ انکار کر رہے ہیں کہ مجھے لا علمی ظاہر کر رہے ہیں کہ مجھے کیا پتہ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، وفات دے دی، جب تو نے اٹھا لیا تو پھر میں تو ان میں تھا ہی نہیں. اب یہاں اگر آتے ہیں تو پھر ان کو کہنا، ان کو سوال کی گنجائش کہاں پیدا ہوتی ہے؟ وہ تو آ گئے، ظاہر ہے وہ جو بھی معاملہ، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جب دوبارہ بھیجا تھا تو میں نے ان کو تو یہ بتا دیا تھا، میری غلطی نہیں ہے، اب ان کا حساب تو جانے اور وہ جانے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، واضح الفاظ میں فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم. اگر چلو جو بھی ترجمہ آپ کرتے ہو، اگر پورا کر لیا تو نے مجھے، تو اب معاملہ میرا ہے ہی نہیں. اور دو زندگی اور دو موت کی جہاں تک بات ہے، تو دو زندگی دو موت کے زمرے میں وہ بھی آتے ہیں. ہاں عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا تو ان کو وفات اجل نہیں تھی، ان کو وفات غیر اجل تھی، تو اس لیے اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ بھی کیا.
تو وہ دو زندگی دو موت کے اندر ان کا معاملہ اس لیے ہٹ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی ایک ٹائم پیریڈ کے لیے روکا تھا اور اس کے بعد ان کو دوبارہ اٹھایا. لیکن اگر کہیں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر یہ اجل کی بات ہوتی ہے، غیر اجل کبھی بھی ہوگا تو دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ بھیجتا ہے اور اس کا ذکر بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو غیر اجل مانتے ہیں آپ تو کوئی حوالہ لائیں. ایک جگہ بھی قرآن میں حوالہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی وفات اجلی ہے. بھائی اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.